बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान किस्मत के धनी आदमी है, और किस्मत के इतने धनी आदमी है कि इस वक्त पूरी कौम उनके साथ है। कौम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया, और वो कहते हैं कि तारीफ वो होती है जो आपका बदतरीन दुश्मन करे, और अब उनके बदतरीन मुखालिफिन जो हैं वो रश करने लगे हैं, वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताने लगा हूं सारी चीजें, लेकिन अगर तारीफ नवाज शरीफ के मुंह से हो तो फिर तो क्या ही बात है। आज मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास था लाहौर में। उसमें एक जो खास बात है, जो सबसे बड़ी कौम की फतह है, वो ये है कि मियां साहब ने आज मास्क लगाए बगैर या ठोड़ी के ऊपर उन्होंने उसको खिसकाए बगैर आज मुकम्मल तौर पे मास्क के बगैर तकरीर की है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने आज बताया है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत आज भी ऑडियोज वीडियोज के ऊपर है। कैसे? मरियम नवाज ने एक बार कहा था हमारे पास कुछ और ऑडियोज हैं, हम उनको बेहतर मौक़ों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में इतनी ऑडियोज लीक की गई, वजीर आजम हाउस की गई, लोगों की जाती जिंदगी की गई, लेकिन लोगों ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। लोगों ने कहा कि यह क्या तरीकाकार है कि आप ब्लैकमेलिंग करें, आप निजी जिंदगी से लोगों के बेडरूम्स की चीजें लगाएं। वो हो गया। आज नवाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से माना, मेरे पास एक ऑडियो है। पहला सवाल यह है कि वो ऑडियो रिकॉर्ड किसने की है। अगला सवाल यह है कि वो नवाज शरीफ साहब को ऑडियो किसने दी है। उन्होंने कहा जी साकिब निसार जो हैं उनकी ऑडियो लीक्स मेरे पास महफूज हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। मुझे बताएं, चीफ जस्टिस से बातें कर रहा है, क्या उसका इत्साब नहीं होना चाहिए? भाईजान, साकिब निसार साहब कब से जा चुके हैं? पुलों के नीचे से कितना पानी बह चुका है? आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? कौन नहीं सुन रही? मियां साहब, आपने इलेक्शंस के दौरान ये सब कुछ किया, आपकी साहबजादी ने किया, आपके इस बयानियों को कौम ने कबूल नहीं किया। आपने हाजिर सर्विस जजेस के जो तस्वीरें हैं हमने देखा वो लगाई गई। फिर वो फरमा रहे थे बताए ना कि जाजुल एहसन साहब इस्तीफा देके क्यों जल्दी चले गए। हुजूर, आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था। क्या आप चाहते थे कि ये लोग घर जाएं और उनको घर जाने पे मजबूर किया गया? मैं आपको एक और खबर बताइए, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज था जो लाहौर के अस्पताल में दाखिल हुआ? किस दबाव पे हुआ? आज तक किसी को यह बात पता नहीं है। ना करें हुजूर, ये बातें थोड़ी और चली जाएंगी। एक तो आपने मान लिया ऑडियोज आपके पास हैं, अब अगली तरफ जाते हैं। फिर उन्होंने फरमाया, उन्होंने कौम से भी गिला किया। नंबर 3 जो आपको मामला है इसका, उनका मुझे कौम से भी गिला है कि वजीर आजम को फारिग किया गया, यानी डिस्क्वालीफाई किया गया, कौम खामोश बैठी रही। नहीं मियां साहब, जब कौम को पता हो कि यह डील नहीं करेगा, ये अब आपसे पूछा जाए कि अगर आप कौम आपके लिए नहीं निकली तो आप एहतजाजन लंदन चले गए थे, आप पिछली बार एहतजाजन जद्दा चले गए थे। जब कौम को पता हो कि उसको ऑफर दी जाती है घर में नजरबंद हो जाओ, उसको कहा जाता है मुल्क से बाहर चले जाओ, वो नहीं जाता, कौम उसके लिए निकलती है। मुझे बताइए, इमरान खान की जब हुकूमत गिरी थी, उससे उस रात, अगली रात जो थी, सड़कों पे पूरी कौम निकल आई थी, लाहौर के लिबर्टी चौक से, और इवन इमरान खान को टीवी से पता चला था मेरी कौम बाहर निकल आई है। क्यों? ये सब उनको पता था कि ये डील नहीं करेगा। और आप, एक और बात, आपके लिए कौम अगर निकली या बोली तो आपने डील मारी और निकल गए। एक और बात, अगर वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हो जाए और कौम को बाहर निकलना चाहिए तो हुजूर, कौम पिछले 2 सालों से निकली हुई है, और आपका भाई, आपकी बेटी उनको गिरफ्तार करवाते हैं, उन पे डंडे चलवाते हैं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप तो वजीर आजम फारिग करवाने के प्रोसेस में शामिल रहे। आप ये बताइए कि इमरान खान को निकालने में आपका क्या किरदार है, आपकी जमात का क्या किरदार है? ये बातें जो है वो आप कौम से गिला नहीं कर रहे। कौम को आपसे गिला करना चाहिए कि मियां साहब, आप हर बार किसी कारोबारी शख्सियत की तरह डील क्यों कर लेते हैं? मियां साहब, आपका और आपका खानदान इक्तदार के बगैर क्यों नहीं रह सकता? मियां साहब, आप
آپ کے اور آپ کے خاندان کے علاوہ کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ وہ وجوہات ہیں حضور جن کی بنیاد کے اوپر قوم آپ کے لیے نہیں نکلتی، اور ان کو پتہ آپ ڈیل کر لیں گے۔ اور کسی نے کہا کہ قوم کو لیڈر چاہیے، اس قوم کو ڈیلر مل گئے۔ پھر میاں صاحب کہہ رہے تھے میں سچ کہتا ہوں کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ ان کا مجھے حق ہے پوچھنے کا کہ بتایا جائے کس قانون کے تحت وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا۔ یہ بات درست ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا قانون تھا جب آپ وزراء اعظم کے خلاف کالے کوٹ پہن کے سپریم کورٹ جاتے تھے؟ وہ کون سا قانون تھا کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کے نااہل کرنے کے اوپر کہا تھا اترو سیٹ سے؟ وہ کون سا قانون تھا کہ آپ ایجنسی سے پیسے لیتے رہے اور آپ نے آئی جی آئی بنائی؟ آپ نے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ اصغر خان کیس کا فیصلہ موجود ہے، تو آپ بتا دیجئے۔ پھر وہ فرمانے لگے، انہیں مظاہر اکبر نقوی صاحب ہی نہیں بھولے، میں مظاہر اکبر نقوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے اثاثے کیسے بنائیں، جائیدادیں کہاں سے بنائیں، نیب پوچھیں، وہ بھی نیب بھگتے ہیں، مظاہر نقوی کو نیب میں ڈالنا چاہیے، ہم نے تو نیب بھگتنا ہے۔ حضور، مظاہر نقوی صاحب کی اور اعجاز الاحسن صاحب کی قربانی آپ کی منشا کے لیے تو ہے، اور پھر آپ کا شریف خاندان کا مظاہر نقوی صاحب سے ان سے جو آپ کی خلش ہے، جو آپ کا غصہ ہے، وہ بہت پرانا ہے اور جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو اور آپ کے خاندان رائل فیملی کا پاکستان میں سٹیٹس ہے، نقوی صاحب نے اس کو کیسے چیلنج کر لیا، حمزہ شہباز کو کیسے جیل میں ڈال دیا، باقی چیزوں کے اوپر تو ظاہر ہے مظاہر نقوی صاحب کے اوپر آپ کا غصہ بچا ہے۔ اور وہ جو آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ججز والے معاملے کے اوپر، تو حضور یہ آپ کی ہی قربانیاں ہیں۔ آپ بتائیے جسٹس قیوم کو کون کال کر رہا تھا؟ وہ آڈیو، آپ باقی کی آڈیو لیکس آپ کرتے ہیں، تو آپ کی آڈیو کے اوپر وہ کون کہہ رہا تھا بڑے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑے بھائی کون تھے؟ آپ جواب دیں۔ آپ یہ نہ اس میں آپ وہ کہتے ہیں نا اس کیچڑ میں آپ کچھ پھینکیں گے آپ کے اوپر گند گرے گا، آپ کے کپڑے گندے ہوں گے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ اور آپ قوم سے گلہ کرتے ہیں اور آپ لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ جدہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ شاہی پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ غلط تھا کہ آپ کے مخالف کی حکومت گرائی جائے، آپ کے مخالف کو جیل میں ڈالا جائے، انتخابی نشان چھینا جائے۔ یہ سب ایسے ہی تو نہیں ہوا، اسی کی وجہ سے قوم نے قبلہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، اور آپ اس چکر میں تھے کہ اور یہ برانا بیانیہ حضور چھوڑ دینا۔ اگر وہ جنرل باجوہ یہ سب اتنے برے تھے، آپ کہتے ہیں جی وہ لندن پلان بن گیا، تو حضور کیوں ایکسٹینشن کا ووٹ دیا آپ نے؟ مریم نواز کیوں کہتی تھی کہ ہم فوج سے بات کر سکتے ہیں، پہلے عمران خان کی حکومت ختم کرو؟ آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ اور مسلم لیگ نون کی بدقسمتی یہ ہے جن لوگوں کے ذریعے وہ بیانیہ بنوانا چاہتے ہیں، جو ان کے سو کالڈ ایکٹیوسٹ ہیں، جگت بازی، تھرڈ کلاس گفتگو، تھڑے کی گفتگو، کوئی پڑھی لکھی بات نہیں کریں گے، جھکتے ہیں، خواتین والی غلیظ جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں سکتے، ایسے گندے بےہودہ الفاظ استعمال کریں گے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قوم کو اٹریکٹ کریں؟ قوم پتہ ہے آپ کے لیے کیوں نہیں نکلی حضور؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس ملک کی ایک بڑے میجر پورشن کو، نوجوان نسل کو یوتھیا کہہ کے گالی دی۔ اس یوتھیا نے آپ کو 8 فروری کو بتا دیا، اس یوتھ نے، پھر آپ کہتے رہے کبھی اس کا ہاتھ پکڑ دیا، یہ ہے یوتھ، یہ ہے یوتھ، پھر یوتھ نے 8 فروری کو آپ کو بتایا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا ان یوتھیاز نے آپ کو کیا بنا کے بتایا، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے نا میں اس لیول پہ جاؤں گا۔ پھر آپ کہتے ہیں جناب میں عمران خان کے پاس گیا تھا اور یہ تھا وہ تھا، اور میں نے وہ بنی گالا کی سڑک بنا دی، اپنی جیب سے آپ نے بنائی تھی، ایک اور بات۔ پھر اس کے بعد وہ فرمانے لگے جناب شہباز شریف جو ہیں دیکھیے نا وہ حوصلے، عزم، جرت، بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ دن اور حالات بدلیں گے، اللہ تعالیٰ پنجاب میں مریم نواز کی مدد کرے۔ حضور یہ آپ کے خاندان سے باہر عہدے کیوں نہیں نکلتے اس قوم کی؟ دیکھیے لوگ کیوں عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یار میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، میں وزیر بن سکتا ہوں۔ پرویز خٹک پہلا وزیر اعلیٰ آیا، اس کا کیا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ؟ محمود خان دوسرا وزیر اعلیٰ، کیا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ؟ ابھی علی امین گنڈا پور کیا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ؟ بزدار کا کیا تعلق تھا عمران خان کے ساتھ؟ چودھری پرویز علی کا کیا تعلق تھا؟
آپ کو اپنے بیٹے بھتیجے بھائی سے آگے کچھ دکھتے ہی نہیں ہے. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہماری حکومت کا تختہ کیوں نہیں الٹا گیا. آپ حضور 90 کی دہائی کے اندر ہیں, آپ 90 کی دہائی سے نکلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اور اس کے اوپر فواد چودھری نے تبصرہ کیا کہ نون لیگ کا نہایت انقلابی بیانیہ یہ ہے, میں, میرا بھائی اور میری بیٹی, قوم, ملک, سلطنت ہماری باندھی. یہ نہیں چل پائے گا. اپنے خاندان سے نکلیں اور آگے سوچیں. اور ادھر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ملاقاتیں کر رہی ہیں. اطلاعات تھیں کہ ایک 2 روز پہلے بھی وہ جاتی عمرہ غالباً آئیں, وہ ذرائع سے خبر تھی اور کہا گیا شاید انہوں نے مریم نواز یا نواز شریف سے ملاقات کی ہے, لیکن آج ان کی ملاقات وہاں سے جاری کی گئی, ویڈیو بھی جاری کی گئی اور بتایا گیا جی باہمی دلچسپی کے جو امور ہیں اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. اب وہ باہمی دلچسپی کے امور کیا ہو سکتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. حضور ابھی آپ کا سب سے بڑا مخالف جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اور آپ اس کے بعد بھی یہ پوچھ رہے ہیں اور قوم اس کے ساتھ ہے. اور آپ اس وقت جو سیاست میں سب سے بڑا ارریلیونٹ آپ کے مخالف کہہ رہے ہیں سیاست میں گریسفل ایگزٹ ہونا چاہیے, جو میاں نواز شریف کا نہیں ہوا. لیکن میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ سیاستدان اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے, لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ جو قوم نے کی ہے اس لیے وہ شکوے جو ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.